السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لوگ شروع کریں گے نظم اور اس کے مصنف، جیسے علی سردار جعفری، جعفر کمالی، عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی اور یوجینیو موتالے۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے لکھا تھا، دوسری زبان میں لکھا تھا، دوسری بھاشا میں اس کا ترجمہ ہے۔ اس پہ جو ایک ایک نمبر کے سوالات ہیں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، حل کریں گے اور ایگزام میں زیادہ سے زیادہ نمبر لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1، علی سردار جعفری سے یہ سوال بنتا ہے، علی سردار جعفری کی کتاب پرچم کس صنف سے متعلق ہے؟ اے افسانہ، بی ناول، سی شاعری اور ڈی تنقید۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے شاعری، یعنی سی۔ سوال نمبر 2، کتاب پرچم میں کس موضوع کو نمایاں کیا گیا ہے؟ اے عشق، بی تصوف، سی انقلاب اور جد و جہد اور ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی انقلاب اور جد و جہد۔ سوال نمبر 3، علی سردار جعفری کی کتاب نئی دنیا کو سلام کس نوعیت کی ہے؟ اے نظموں کا مجموعہ ہے، بی افسانوں کا مجموعہ ہے، سی ناول کا مجموعہ ہے، ڈی ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے نظموں کا مجموعہ ہے، یعنی اے۔ سوال نمبر 4، نئی دنیا کو سلام میں کس فکر کی ترجمانی ملتی ہے؟ اے رومانوی، بی مذہبی، سی ترقی پسند، ڈی کلاسیکی۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے ترقی پسند، یعنی سی۔ سوال نمبر 5، علی سردار جعفری کی کتاب لہو پکارے کس صنف پر مشتمل ہے؟ اے غزل، بی نظم، سی تنقید، ڈی خاکہ۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی نظم۔ سوال نمبر 6، لہو پکارے میں کن لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اے امرا یعنی امیر لوگ، صوفیہ یعنی بزرگان دین، سی مزدور اور مظلوم اور ڈی بادشاہ۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے سی، مزدور اور مظلوم لوگوں کی آواز کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، علی سردار جعفری کی کتاب ایک خواب اور افسانوں کا مجموعہ ہے، شاعری کا مجموعہ ہے، ناول کا مجموعہ ہے، تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے بی، شاعری کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 8، ایک خواب اور کس جذبے کی عکاسی ہے؟ اے مایوسی کی، بی خوف کی، سی امید اور جد و جہد کی، ڈی طنز کی۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے سی، امید اور جد و جہد۔ سوال نمبر 9، علی سردار جعفری کی کتابوں کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اے ذاتی زندگی، بی سماجی انصاف، سی تصوف اور ڈی فطرت۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے بی، سماجی انصاف۔ سوال نمبر 10، علی سردار جعفری کی شاعری کی کتابیں کس تحریک سے ہیں؟ یعنی ان کی شاعری کی جو زیادہ تر کتابیں ہیں وہ کس تحریک سے جڑی ہوئی ہیں، کس تحریک کا اثر اس میں نمایاں نظر آتا ہے؟ اے جدیدیت، بی کلاسیکیت، سی ترقی پسند تحریک اور ڈی رومانیت۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے۔ سوال نمبر 11، علی سردار جعفری کی کتابوں کا مجموعی پیغام کیا ہے؟ خاموشی ہے، بغاوت اور انصاف ہے، تنہائی ہے، مایوسی ہے۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے بغاوت اور انصاف، یعنی بی۔ سوال نمبر 12، علی سردار جعفری کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ یعنی
ان کے پیدائش کا تاریخ اور سن پوچھا گیا ہے۔ اے 29 نومبر 1911 عیسوی، 15 اگست 1910 عیسوی، 10 اکتوبر 1913 عیسوی اور 5 جنوری 1912 عیسوی۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے اے 29 نومبر 1911 عیسوی۔ یہ والا کوشچن صحیح ہے۔ سوال نمبر 13، علی سردار جعفری کا انتقال کب ہوا؟ اے 1 دسمبر 1995 عیسوی کو، 10 جنوری 1998 عیسوی کو، 15 فروری 2000 عیسوی کو اور 5 مارچ 2001 عیسوی کو۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے جنوری 1098 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 14، علی سردار جعفری بنیادی طور پر کس صنف شاعری کے ہیں؟ اے مرثیہ، بی قصیدہ، سی نظم اور ڈی مثنوی۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے سی یعنی نظم۔ نظم کے یہ شاعر ہیں۔ عمیق حنفی کی نظم کھیتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ نظم کھیتی کے شاعر کون ہیں؟ اس کا سوال کا جواب تو اوپر ہی لکھا ہی ہوا ہے کہ علی سردار جعفری ہیں یا امیرق حنفی ہیں یا کیفی اعظمی ہیں یا مجاز لکھنوی ہیں۔ تو یہ لکھا ہے امیرق، جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں عمیق حنفی ہے۔ عمیق حنفی یہ ہے ان کا نام، یہ ٹائپ کرنے والوں کی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بی یعنی عمیق حنفی۔ سوال نمبر 16، نظم کھیتی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اے سیاست، بی کسان کی محنت، سی رومان اور ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے بی کسان کی محنت۔ سوال نمبر 17، میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمیق حنفی کی پیدائش کس سال ہوئی؟ اے 1928، بی 1930، سی 1934 اور ڈی 1940۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1934 عیسوی۔ سوال نمبر 18، عمیق حنفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے دہلی میں، بی لکھنؤ میں، سی حیدرآباد میں اور ڈی پٹنہ میں۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے سی یعنی حیدرآباد میں۔ سوال نمبر 19، عمیق حنفی کا انتقال کس سال ہوا؟ 1998 عیسوی، 2000 عیسوی، 1998 عیسوی، 2000 عیسوی، 2002 یا 2004۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے 2004 عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا یعنی ڈی۔ عمیق حنفی بنیادی طور پر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے افسانہ نگار، بی ناول نگار، سی شاعری اور ڈی ڈرامہ نگار۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے سی شاعری کے حیثیت سے یہ بہت مشہور ہیں، نظم لکھا کرتے تھے، نظم کے شاعر ہیں۔ عمیق حنفی کی شاعری کا موضوع زیادہ تر کیا ہے؟ اے عشق ہے، بی تصوف ہے، سی سماجی زندگی ہے اور ڈی تاریخ ہے۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے سی سماجی زندگی۔ سوال نمبر 22، عمیق حنفی کی شاعری میں کس طبقے کی بنیادی نمائندگی ملتی ہے؟ اے اشرافیہ، بی امیر طبقہ، سی کسان و کم مزدور، ڈی شاہی طبقہ۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے سی کسان و مزدور طبقہ۔ سوال نمبر 23، عمیق حنفی کی شاعری کا انداز کیسا ہے؟ اے مشکل اور ثقیل، بی داستان، سی سادہ اور حقیقت پسندانہ، ڈی علامتی۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے سی سادہ اور حقیقت پسندانہ۔ سوال نمبر 24، ہے عمیق حنفی اردو ادب کی کس صنف میں نمایاں مقام رکھتے ہیں؟ اے غزل، بی نظم، سی مرثیہ، ڈی رباعی۔ سوال نمبر 24 کا بی نظم یعنی بی۔ سوال نمبر 25،
نظم مٹا شاعر میں شاعری کی بنیادی احساس کیا ہے؟ متا شاعر لکھا تھا، اس کو جو ہے اے لکھ دیا، یہاں پہ بہت زیادہ مسٹیک کر رہے ہیں اس کو ٹائپ کرنے والے، متا شاعر ہے، متشاعر ہیں، تو جہاں بھی مٹا لکھا ہوگا اس کو آپ متشاعر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نظم متشاعر میں شاعر کا بنیادی احساس کیا ہے؟ اے رومان، بی احتجاج اور بے بسی، سی تصوف اور ڈی مزاح۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے احتجاج اور بے بسی۔ سوال نمبر 26، نظم متشاعر میں شاعر کس رویے پر سوال اٹھاتا ہے؟ اے فطرت، بی سماج کی بے حسی، سی سیاست اور ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے بی سماج کی بے حسی۔ سماج کی بے حسی پہ شاعر پورا اس پہ فوکس کیا ہے اس نظم میں۔ سوال نمبر 27، ظفر کمالی کی پیدائش کس سال ہوئی؟ 1934 عیسوی، 1936 عیسوی، 1938 عیسوی، 1942 عیسوی۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے 1938 عیسوی۔ سوال نمبر 28، ظفر کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، سہارنپور میں، پٹنہ میں۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے سی سہارنپور۔ سوال نمبر 29، ظفر کمالی کا انتقال کس سال ہوا؟ 2015، 2018، 2020، 2022۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے 2020 سی۔ سوال نمبر 30، ظفر کمالی بنیادی طور پر کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ اے افسانہ نگار، بی ناول نگار، سی شاعری اور ڈی نقاد۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے سی یعنی شاعری۔ سوال نمبر 31، نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ اے حالی، بی اکبر الہ آبادی، سی شبلی نعمانی، ڈی علامہ اقبال۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی یعنی بی۔ سوال نمبر 32، برق کلیسا میں شاعر نے کس پر طنز کیا ہے؟ اے فطرت، بی مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، سی رومان، ڈی سیاست۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید۔ سوال نمبر 33، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کس سال ہوئی؟ 1838 عیسوی، 1840 عیسوی، 1846 عیسوی، 1857 عیسوی۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے 1846 عیسوی یعنی سی۔ سوال نمبر 34، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، آگرہ میں۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے الہ آباد یعنی سی۔ سوال نمبر 35، اکبر الہ آبادی کا انتقال کس سال ہوا؟ 1915، 1918، 1921، 1925۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے 1918 عیسوی۔ سوال نمبر 36، اکبر الہ آبادی کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے شاعری کی حیثیت سے، اے صوفی شاعر، بی رومانوی شاعر، سی طنز و مزاح کے شاعر، ڈی رومانیہ شاعر۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے طنز و مزاح کے شاعر کی حیثیت سے یہ جانے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 37، اکبر الہ آبادی کی شاعری کا نمایاں وصف کیا ہے؟ اے رومان، بی تصوف، سی طنز و مزاح، ڈی داستان۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے سی یعنی طنز و مزاح۔ سوال نمبر 38، اکبر الہ آبادی کی شاعری میں کس موضوع پر زور ہے؟ اے عشق مجازی، بی سماجی اصلاح، سی فطرت نگاری اور ڈی جنگ۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے سماجی اصلاح یعنی بی۔ سوال نمبر 39، اکبر الہ آبادی نے کس چیز پر تنقید کی؟ اے قدیم روایات، بی مشرقی تہذیب، سی مغربی تہذیب کی نقالی اور ڈی زبان۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے مغربی تہذیب کی نقالی سے گریز کیا ہے، حالانکہ یہ پیشے سے جز تھے باوجود اس کے۔ سوال نمبر 40، اکبر الہ آبادی کی شاعری کا انداز کیسا ہے؟ اے ثقیل، بی سادہ اور طنزیہ، سی داستان اور ڈی علامتی۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے بی سادہ اور طنزیہ۔
سوال نمبر 41، یوجینیو مونتالے ترجمہ ہے، ترجمہ اس کا ہم نہیں جانتے کے نام سے۔ نظم، ہم نہیں جانتے کہ شاعر کون ہیں۔ اے پابلو نیرودا، یوجینیو مونتالے، ٹی ایس ایلیٹ اور ناظم حکمت۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے یوجینیو مونتالے۔ سوال نمبر 42، یوجینیو مونتالے کا تعلق کس ملک سے تھا؟ فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے اٹلی۔ سوال نمبر 43، نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر کس کیفیت کا اظہار کرتا ہے؟ اے یقین، بی مایوسی اور بے یقینی، سی رومان اور ڈی خوشی۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے مایوسی اور بے یقینی۔ سوال نمبر 44، یوجینیو مونتالے کی شاعری کی بنیادی رجحان کیا ہے؟ اے عشقیہ، بی علامتی اور فکری، سی رزمیہ، ڈی مزاحیہ۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بی علامتی اور فکری۔ سوال نمبر 45، نظم ہم نہیں جانتے قاری کس بات پر غور کرنے نظم ہم نہیں جانتے قاری کو کس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اے فطرت، بی تاریخ، سی زندگی کی حقیقت اور انسانی بے بسی اور ڈی سیاست۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے سی۔ اب پھر ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔